السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ سب کا صدائے حق میں ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے۔ آج جو عنوان لے کر میں حاضر ہوا ہوں، جو ٹاپک میں لے کر آیا ہوں، وہ ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ان کے سامنے نہیں ہے، بس وہ زندگی جیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، اور بس دنیا ہی ان کا مقصد ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں خوشحال زندگی مل جائے اور ان کے بچے اچھے تعلیم حاصل کر لیں، اچھی جاب حاصل کر لیں، اچھی جگہ ان کی شادی ہو جائے، بس یہی مقصد ہوتا ہے بعض لوگوں کا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد بہت عظیم ہے، اور وہ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں ہمیشہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے مقصد وجود کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، دنیا ہی میں مگن رہتے ہیں، تو آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کے پیش نظر ہمیشہ آخرت رہتی ہے، تو وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخلہ دے گا۔ دیکھیے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اس میں جس کو چاہتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، یعنی ان کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن پھر ہم ان کے لیے جہنم تیار کر دیتے ہیں کہ جس میں وہ ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دنیاوی زندگی میں جو لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی کو فوکس کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی اور مقصد، کوئی اور ایم نہیں ہوتا لائف کا، تو ان کا جو ہے انجام جو ہے بڑا بھیانک ہے۔ اور جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا، جو لوگ آخرت چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ویسی کوشش بھی کرتے ہیں جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ تو یہاں پہ بات واضح ہو گئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان گنت، لا تعداد، انکاؤنٹیبل، گن نہیں سکتے، اتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن ان تمام ان گنت مخلوقات میں صرف دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، اس میں ایک جنات ہے اور ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو اپنی بندگی اور عبادت اور پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کا، یعنی ایک مومن کی زندگی میں اس کی زندگی کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ اس کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے۔ دیکھیے جو اذکار ہم کو سکھائے گئے ہیں صبح و شام کے، یا جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، اس میں ہمیں ہمارے مقصد وجود کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے
کہ ہم ہمیشہ اپنے مقصد حیات کو، اپنی مقصد زندگی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیے، جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، تیرے نام سے ہم نے صبح کی، تیرے نام سے ہم نے شام کی، تیرے ہی نام پہ ہم جیتے ہیں، تیرے ہی مدد سے، اور تیرے ہی نام پہ ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ تو ہر دعا، ہر ذکر جو ہم کو صبح و شام کا سکھایا گیا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کو نہ بھولو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ سب کچھ، سارا مرکز تمہاری زندگی کا جو ہے اللہ کی ذات ہونی چاہیے، یہ مقصد وجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ صرف زندگی میں جیتے ہیں لیکن ان کو اپنی زندگی کا مقصد یاد نہیں ہوتا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کی لیکن وہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنی مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی مقصد زندگی سے جو لوگ غافل ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اور مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر حق کو پہچانے، حق و باطل میں تمیز کر سکے، حق اور باطل کے فرق کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے انسان کو، جانوروں کو عقل نہیں دی ہے۔ جانوروں کی زندگی کا مقصد جو ہے صرف کھانا اور پینا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، یہ لوگ ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اور ان کے لیے آگ جو ہے تیار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کا انجام جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے ہم سب کو اپنی مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی تھی۔ یاد کریے وہ عہد الست جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کیا ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ بلکہ وہ عہد کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب سے، ان کی پیٹھ سے، ان کی ریڑھ کی ہڈی سے پوری ذریت کو نکالا، پورے انسانوں کو نکالا، جس میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سارے انسان تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں سب اس میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور نکالنے کے بعد ان کو سب کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب آپ بتائیے، عالم ارواح میں ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے، دنیا میں آنے سے پہلے جب ہم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں تھے جب ہم، تب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، ہم سے عہد و پیمان کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ سب سے پوچھا تھا، سارے انسانوں سے پوچھا تھا، کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ کیا تم میری عبادت نہیں کرو گے؟ کیا تم میری پرستش نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے سوال کیا تھا اور ہم سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ قالوا
کہا تھا، کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، بلکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، معبود حقیقی ہیں، ہم آپ ہی کی پرستش کریں گے اور تیرے سامنے ہی جھکیں گے۔ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا ہے، یعنی ہر انسان اپنے مقصد وجود کا وعدہ لے کر اس دنیا میں آیا ہے، لیکن یہاں آ کر بھول گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ وعدہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہیں تم آخرت کے دن، قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں یاد نہیں تھا، ہم اس مقصد سے غافل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آلریڈی ہم سے وعدہ لے چکا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے تو اپنے مقصد وجود کو یاد رکھیں گے، تیری بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تو ہی ہمارا مرکز اور محور ہوگا، اور تیرے ہی حکم سے ہم اس دنیا میں جئیں گے اور تیرے ہی حکم سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سارے انسانوں سے کہا کہ میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا، کتابیں نازل کرتا رہوں گا، اور وہ تمہیں تمہارے مقصد وجود کی یاد دلاتے رہیں گے۔ تو معزز حاضرین، بلکہ معزز ناظرین، آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا مقصد وجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اور یہی پیغام قرآن کا ہے، اور یہی پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے۔ بے مقصد زندگی جو لوگ گزارتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اور میں انہی چند کلمات پر آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقصد وجود کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔